طالبان نے نئی افغان حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا ہے، جس کے سربراہ حسن اخوند ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان نے نئی ملکی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا ہے، جس کے سربراہ ملا عمر کے قریبی ساتھی ملا حسن اخوند ہوں گے۔ طالبان تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر اس عبوری حکومت کے نائب سربراہ ہوں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس میں کابل سے منگل 7 ستمبر کی شام نئی ملکی حکومت کی قیادت ملا حسن اخوند کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملا حسن اخوند ماضی میں طالبان تحریک کے بانی رہنما ملا محمد عمر کے قریبی ساتھی رہے ہیں۔ وہ طالبان کے دور اقتدار کے آخری برسوں میں بھی کابل میں ملکی حکومت کے سربراہ تھے۔ حسن اخوند کا نائب ملا عبدالغنی برادر کو بنایا گیا ہے، جو طالبان تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر، جنہیں اخوند کا نائب مقرر کیا گیا ہے، امریکہ کے ساتھ بات چیت میں طالبان وفد کی قیادت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ہی طالبان کی جانب سے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ نئی ملکی حکومت میں شمولیت کے لیے تمام نامزدگیاں عبوری بنیادوں پر کی گئی ہیں۔ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ عبوری دور کب تک جاری رہے گا اور آیا عبوری مدت کے اختتام پر ملک میں الیکشن بھی کرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ حقانی نیٹ ورک کے بانی کے بیٹے سراج الدین حقانی کو نیا ملکی وزیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ حقانی نیٹ ورک کو امریکہ نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ نئی افغان حکومت میں وزیر دفاع کے طور پر ملا محمد یعقوب کا انتخاب کیا گیا ہے، جو طالبان تحریک کے بانی رہنما ملا محمد عمر کے بیٹے ہیں۔ قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی ہوں گے۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا کہ نئی افغان حکومت میں طالبان تحریک کے مرکزی رہنما ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کا ممکنہ کردار کیا ہوگا۔ طالبان نے کابل میں مغربی دنیا کے حمایت یافتہ افغان صدر اشرف غنی کی حکومت کے خلاف پیش قدمی کرتے ہوئے ملکی دارالحکومت پر گزشتہ ماہ کے وسط میں قبضہ کر لیا تھا اور اس سے کچھ ہی دیر قبل اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ تب سے اب تک ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نہ تو منظر عام پر آئے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے عوامی سطح پر کچھ کہا گیا ہے۔ طالبان کی طرف سے حکومت سازی کے اعلان کے بعد کابل سے سخت گیر اسلامی سوچ کی حامل طالبان تحریک نے اپنی صفوں میں جن افراد کا حکومتی عہدوں کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ نئی حکومت سے کسی چھوٹ کی امید کم ہی کی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آج ہی کابل میں نئی افغان حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے اور آج ہی دارالحکومت میں طالبان کے ارکان نے چند مختلف احتجاجی ریلیوں کے شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ ان احتجاجی ریلیوں میں سے ایک میں اکثریت خواتین مظاہرین کی تھی۔ مظاہرین نے کابل میں پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے اکٹھے ہو کر اسلام آباد پر یہ الزام لگایا کہ وہ پنجشیر میں طالبان مخالف محاذ کے خلاف جنگ میں طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ نئی کابینہ میں کسی خاتون وزیر کو شامل نہیں کیا گیا۔ خیال رہے کہ طالبان پہلے ہی یہ اندیا دے چکے تھے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق خواتین کو بعض سرکاری محکموں میں کام کی اجازت دیں گے، البتہ کابینہ میں انہیں شامل نہیں کیا جائے گا۔ طالبان نے پیر کے روز کہا تھا کہ انہوں نے صوبہ پنجشیر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ وہ آخری صوبہ تھا جس پر طالبان کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ لڑائی سے قبل کئی دنوں تک متحد محاذ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے تھے، جس کی ناکامی کے بعد طالبان نے پنجشیر پر حملہ کیا تھا۔ کابل پر قبضے کے بعد سے طالبان کی طرف سے بار بار افغان عوام اور بیرونی دنیا کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ مستقبل میں ہندوکش کی اس ریاست کو دوبارہ اس جبر اور بربریت کی طرف نہیں لے جائیں گے جس کا مظاہرہ انہوں نے 2 عشرے قبل اپنے پہلے دور اقتدار کے خاتمے تک کیا تھا۔ تب انتہائی سخت سزائیں متعارف کرائی گئی تھیں اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی تھی، جبکہ خواتین کو بھی عوامی زندگی میں حصہ لینے سے عملاً روک دیا گیا تھا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔